امریکی آبدوز نے بھارتی سمندری حدود کے قریب بحر ہند میں ایرانی جنگی جہاز ڈبو دیا۔ امریکی حکام کے مطابق بحری جہاز کو ٹارپیڈو سے نشانہ بنایا گیا۔ واقعہ سری لنکا کے قریب پیش آیا۔ سری لنکن بحریہ نے 80 لاشیں نکال لیں، 32 افراد کو بچا لیا گیا، کئی اب بھی لاپتہ۔ سری لنکن حکام کا کہنا ہے کہ ایرانی بحری جہاز پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ بھارت کی مشرقی بندرگاہ سے ایران واپس آ رہا تھا۔ امریکہ نے سری لنکا کے قریب ایرانی جنگی بحری جہاز کو نشانہ بنانے کی تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ نے کہا کہ ایران پر حملوں کی نئی لہر جلد شروع کریں گے۔ امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈین کین نے کہا ایرانی ساحل کے جنوبی علاقے میں مقامی فضائی برتری قائم کر لی۔ اگر ہم ایران پر حملہ نہ کرتے تو ایران ہم پر حملہ کر دیتا، جلد ایران کے پاس ایٹم بم بھی ہوتا۔ ایرانی حملے سے پہلے ہم نے ایران پر حملہ کر دیا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران میں جو لیڈر بننا چاہتا ہے مارا جاتا ہے۔ ایرانی قیادت کو تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے۔ ایران کے میزائلوں اور لانچرز کا صفایا کیا جا رہا ہے۔ صورتحال توقع سے بھی بہتر ہے، 10 میں سے 15 نمبر دوں گا۔ وائٹ ہاؤس کا کہنا ہے کہ امریکی صدر کا خیال ہے کہ ایران جنگ پر انہیں امریکیوں کی حمایت حاصل ہے۔ دعویٰ کیا اسپین امریکی فوج کے ساتھ تعاون کے لیے رضامند ہے۔ اب تک 500 امریکی فوجی ہلاک کیے ہیں۔ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سیکریٹری جنرل کا دعویٰ، کہا 500 امریکیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ پہلے آتا ہے یا اسرائیل؟ اسرائیل پر ایران کی جوابی کارروائی، تل ابیب، مقبوضہ بیت المقدس اور مغربی کنارے پر تازہ حملے، امریکی اور اسرائیلی اہداف پر 40 سے زائد حملوں کا دعویٰ۔ مبینہ ایرانی ڈرون بحرین میں امریکی فوجی بیس میں بھی جا گیا۔ اسرائیلی فوج نے تہران پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ تہران میں ایرانی لڑاکا طیارے کو مار گرانے کا دعویٰ، اصفہان میں ایرانی بیلسٹک میزائل تنصیب کو نشانہ بنایا۔ ایران کی آبدوز سمیت متعدد بحری جہاز تباہ کرنے کے دعوے۔ 5 روز سے جاری حملوں میں ایرانی شہداء کی تعداد 1045 ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق اسرائیلی فضائیہ ایران پر 5000 ٹن سے زائد گولہ بارود برسا چکی۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران نے سفارتکاری کے ذریعے جنگ سے گریز کی کوشش کی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے پاس اپنے دفاع کے سوا کوئی راستہ نہیں چھوڑا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے پڑوسی ممالک کے سربراہان کے نام پیغام میں مزید کہا، ایران اپنے پڑوسی ممالک کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خطے میں امن و استحکام یہاں کی ریاستوں کی مجموعی کوششوں سے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ایران سے آنے والا ایک بیلسٹک میزائل ترکی کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے مار گرایا گیا۔ ترک وزارت دفاع کے مطابق میزائل کا ملبہ بحیرہ روم کے نزدیک ترک قصبے میں گرا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ میزائل نیٹو دفاعی نظام نے مار گرایا۔ واقعے کے بعد ترک وزیر خارجہ حاقان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک وزیر خارجہ نے ایران کی جانب سے ترکی میں بیلسٹک میزائل حملے پر احتجاج ریکارڈ کرایا اور کہا تنازع کو پھیلانے کے اقدامات سے گریز کیا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کی قطر کے وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کو بھی فون کال۔ قطری وزیر اعظم کے مطابق عباس اراغچی نے بتایا ایران نے میزائل حملے قطر پر نہیں بلکہ وہاں موجود امریکی تنصیبات پر کیے۔ قطر نے ایرانی دعووں کو مسترد کر دیا۔ ایران نے حملے فوری روکنے کا مطالبہ کیا اور ایران کی جاری حد کا اپنے دفاعی حق سے مقابلہ کرنے پر زور دیا۔ چین ثالثی کے لیے اپنا نمائندہ خصوصی مشرق وسطیٰ بھیجے گا۔ چینی وزیر خارجہ وانگ یی کی سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ چینی وزیر خارجہ نے کہا سعودی عرب کے تحمل اور اختلافات پرامن طریقوں سے حل کرنے کے موقف کو سراہتے ہیں۔ تنازعات میں شہریوں کے تحفظ کی سرخ لکیر کو عبور نہیں کیا جانا چاہیے اور نہ ہی توانائی اور غیر عسکری اہداف پر حملے کرنے چاہیے۔ وانگ یی نے جہاز رانی کے لیے بحری راستے محفوظ ہونے پر بھی زور دیا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی نے ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ کہا امریکہ اور اسرائیل نے اقوام متحدہ یا اتحادیوں سے مشاورت کے بغیر اقدام کیا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ وہ ایران میں رجیم چینج کی تبدیلی کا خیر مقدم کریں گے۔ اسپین کے وزیر اعظم پیڈرو سانچیز نے صدر ٹرمپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ لاکھوں انسانوں کے مستقبل کے ساتھ نہیں کھیل سکتے۔
ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کا تعزیتی اجتماع ملتوی کر دیا گیا۔ ایرانی عہدیدار کے مطابق تاخیر کی وجہ انتظامی مسائل ہیں۔ تعزیتی اجتماع آج رات ایران کے امام خمینی ہال میں شیڈیول تھا، جسے 3 دن جاری رکھنے کا پروگرام تھا۔ ایرانی مجلس خبرگان رہبری کے رکن آیت اللہ احمد خاتمی نے کہا ہے کہ ایران شہید خامنئی کے جانشین کا انتخاب جلد کر لے گا۔ آیت اللہ خامنئی کے بعد ان کے ہر جانشین کو نشانہ بنائیں گے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کیٹز کی ایرانی قیادت کو ایک بار پھر دھمکی، کہا اسرائیلی وزیر اعظم نے آیت اللہ خامنئی کے کسی بھی جانشین کو نشانہ بنانے کے لیے فوج کو تیار رہنے کی ہدایت کر دی ہے۔ ایرانی عوام کے رجیم کے اکھاڑ پھینکنے اور تبدیل کرنے تک امریکہ کے ساتھ مل کر آپریشن جاری رکھیں گے۔ ایران کے شاہد ڈرونز امریکی فضائی دفاع کے لیے بڑا چیلنج بن چکے ہیں۔ ممکن ہے کہ تمام ڈرونز کو روکا نہ جا سکے۔ امریکی حکام کی کانگریس کو بند کمرہ بریفنگ میں موجود 2 ذرائع نے CNN کو بتایا۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسیت اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف جنرل ڈین کین نے تسلیم کیا۔ ایرانی ڈرونز توقع سے زیادہ بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، جنہیں بیلسٹک میزائلوں کے مقابلے میں روکنا زیادہ مشکل ہے۔ بند کمرہ بریفنگ میں بعض امریکی حکام کی خدشات کو کم ظاہر کرنے کی بھی کوشش، کہا خلیجی اتحادی ممالک بڑی تعداد میں انٹرسیپٹر میزائل ذخیرہ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی اور افغانستان کی صورتحال پر حکومت کی پارلیمنٹ کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلانے کی تجویز۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطی کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو متوازن انداز میں چلانے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے PTI اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی بریفنگ میں شامل کرنے کا کہا۔ جیو نیوز سے گفتگو میں وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا نے کہا، ان کیمرہ اجلاس میں عسکری قیادت نے بتایا ایران سے پہلے بھی رابطے کیے اور اب بھی رابطے کر رہے ہیں۔ کوشش ہے کہ غلط فہمی دور ہو۔ خلیج ممالک پر ایران کے حملے نہیں ہونے چاہیے۔ امریکہ کو بھی باور کرایا جائے کہ ایران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت کے بعد حملے کا جواز نہیں بنتا۔ ان کیمرہ اجلاس میں نہ جانے کا فیصلہ محمود خان اچکزئی نے کیا یا PTI نے؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے اجلاس میں شرکت کا فیصلہ محمود خان اچکزئی پر چھوڑا تھا۔ کہا تھا بانی کی ہدایت کے مطابق جو فیصلہ اچکزئی کریں گے پارٹی اسی پر چلے گی۔ محمود خان اچکزئی نے رانا ثنا سے ملاقات کے بعد پوری پارلیمان کو بریفنگ دینے کا مطالبہ کیا۔ بانی PTI سے ملاقات کرانے کی شرط نہیں رکھی، لیکن رات PTI کی سیاسی کمیٹی نے اجلاس میں شرکت بانی سے ملاقات کرانے سے مشروط کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی ایرانی سفارت خانے آمد۔ ایرانی سفیر رضا امیر مقدم سے ملاقات۔ اسحاق ڈار نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کی شہادت پر تعزیت کا اظہار کیا۔ کہا پاکستان اس مشکل گھڑی میں برادر ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ امریکی جریدے بلومبرگ کا کہنا ہے کہ قطر سے گیس کی سپلائی پر دباؤ کے بعد پاکستان میں کھاد کی صنعتوں کو گیس سپلائی روک دی گئی ہے۔ صنعتی شعبے کے لیے بھی گیس سپلائی میں کمی پر غور جاری ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت پیٹرول مانیٹرنگ کمیٹی کا اجلاس ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی ذخائر تسلی بخش قرار دیے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا آبنائے ہرمز کی غیر یقینی صورتحال پر قریبی نظر ہے۔ اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دوست ممالک سے اضافی خام تیل کی فراہمی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ وزیر خزانہ کے مشیر خرم شہزاد نے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ایران جنگ طول پکڑتی ہے تو توانائی سے متعلق غیر معمولی فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ ورک فرام ہوم سمیت مختلف آپشن موجود ہیں تاکہ پیٹرولیم مصنوعات کی ڈیمانڈ اور سپلائی کے فرق کو قابو میں رکھا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کا افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس جانب سے پیدا ہونے والے ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ دونوں جانب امن تب ہی قائم ہو سکتا ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت سے دستبردار ہوں۔ فیلڈ مارشل کی وانا جنوبی وزیرستان کے دورے کے موقع پر گفتگو۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحد پر موجودہ سیکیورٹی صورتحال اور آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ فیلڈ مارشل کو مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن غضب للحق پر بریفنگ دی گئی۔
فیلڈ مارشل نے اگلے مورچوں پر تعینات افسران اور جوانوں سے ملاقات کی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے۔ کہا شہداء کی قربانیاں پاکستان کی سلامتی اور استقامت کی بنیاد ہیں۔ سیکیورٹی خدشات کے باعث امریکہ نے پاکستان میں اپنے غیر ہنگامی سفارتی عملے کو واپس بلانے کی ہدایت جاری کر دی۔ لاہور اور کراچی میں امریکی قونصل خانوں کے غیر ضروری عملے کو بھی پاکستان چھوڑنے کا حکم۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق اسلام آباد میں سفارت خانے کی موجودہ حیثیت میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی کے بعد خطے میں ڈرون اور میزائل حملوں کے خدشات ہیں۔ سعودی عرب بزدلانہ حملوں کے بعد ایرانی جارحیت کا جواب دینے کا مکمل حق محفوظ رکھتا ہے۔ سعودی کابینہ کا اعلان۔ ولی عہد محمد بن سلمان نے ویڈیو لنک کے ذریعے کابینہ اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ نے خطے کی صورتحال اور علاقائی و بین الاقوامی سلامتی و استحکام پر اس کے اثرات کا جائزہ لیا۔ بھارتی مشقوں کے بعد واپسی پر بھارتی سمندری حدود کے قریب ایرانی جہاز پر امریکی حملے پر بھارتی سیاسی اور دفاعی حلقوں کا تشویش کا اظہار۔ بھارتی اپوزیشن جماعت کانگریس کی حکومت پر شدید تنقید۔ کانگریس رہنما پون کھیڑا نے سوال اٹھایا، کیا بھارت کا اپنے پڑوس میں کوئی اثر نہیں بچا یا بھارت نے خاموشی سے یہ علاقہ واشنگٹن اور تل ابیب کے حوالے کر دیا ہے؟ بھارتی بحریہ کے سابق سربراہ ایڈمرل ریٹائرڈ ارون پرکاش نے کہا کہ امریکی آبدوز کا بحر ہند میں ایرانی جہاز پر حملہ غیر ذمہ دارانہ اقدام ہے۔ اس حملے نے ایران جنگ کو نئی سمت دے دی ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر فضائی حملے، 10 افراد جاں بحق، متعدد زخمی۔ اسرائیل کی جنوبی لبنان کے 16 قصبوں اور 13 دیہات کے مکینوں کو فوری انخلا کی ہدایت۔ اسرائیلی فوجیں قصبے خیام میں داخل ہو گئیں۔ حزب اللہ کا شمال اسرائیل اور حیفا نیول بیس کو میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق پیر سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 50 افراد جاں بحق ہو چکے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ ایران پر حملے کے بعد کراچی میں قیمتی جانوں کے نقصان کے پیش نظر ریاستی ریٹ یقینی بنانے اور غیر ملکی شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی منظم جرائم، دہشت گردی، لینڈ مافیا اور غیر قانونی اسلحے کے خلاف مربوط آپریشنز بھی جاری رکھنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا سندھ فورینسک سائنسز لیبارٹری دسمبر 2026 تک مکمل کی جائے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارت کے خلاف جنگ میں قوم کو فتح دلوائی، دہشت گردی کے خلاف بھی کامیابی حاصل ہوگی۔ گورنر ہاؤس کراچی میں افطار ڈنر سے خطاب، کہا روس کے ساتھ تجارتی تعلقات مزید مستحکم کریں گے۔ پاکستانی شہریوں کے لیے روس میں تجارت، روزگار اور سیاحت کے مواقع موجود ہیں۔ ریٹائرڈ بریگیڈیئر راشد نصیر کی پاکستان میں مطلوب یوٹیوبر عادل راجہ کے خلاف برطانوی عدالت میں ایک اور کامیابی۔ برطانیہ کی کورٹ آف اپیل نے عادل راجہ کو اپیل کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ حکم امتناع جاری کرنے کی اپیل بھی مسترد کر دی۔ برطانوی ہائی کورٹ نے عادل راجہ کے خلاف بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ لندن کورٹ آف اپیل کے فیصلے سے کیس مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ عادل راجہ کے لیے اب برطانیہ میں اس کیس سے متعلق تمام قانونی راستے بند ہو گئے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے 15 رکنی ٹیم کا اعلان کر دیا۔ بابر اعظم اور سائم ایوب ڈراپ، فخر زمان اور حسن نواز بھی اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ فاسٹ بولر شاہین شافیدی کپتان برقرار، نوجوان سعد مسعود، شامل حسین، غازی غوری اور فیصل اکرم ٹیم میں شامل۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان 3 ون ڈے میچز کی سیریز 11 مارچ سے ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی۔ ٹیم کے اعلان سے قبل شاہین شاہ افریدی اور سلمان علی آغا کی چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سے الگ الگ ملاقات، ٹیم کی پرفارمنس اور مستقبل کے لاہ عمل پر بات چیت۔ سابق کپتان سرفراز احمد کو پاکستان ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنانے کا فیصلہ۔ بنگلہ دیش کے خلاف مئی میں ٹیسٹ سیریز سے ذمہ داریوں کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے اظہر محمود قومی ٹیم کے عبوری ہیڈ کوچ تھے۔ نیوزی لینڈ کی ٹیم آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ جنوبی افریقہ کو آئی سی سی ایونٹ میں 12ویں مرتبہ سیمی فائنل میں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میچ جیو سپر اور مائیکو سے براہ راست نشر کیا گیا۔
ایران میں حالیہ جنگ کے باوجود اس کی ایرانی ویمن فٹ بال ٹیم کا فوکس ایشیا کپ پر مرکوز ہے۔ صحافی نے ایرانی فارورڈ سے حالیہ جنگ کے بارے میں سوال کیا تو سارا دیدار آبدیدہ ہو گئیں۔ ایرانی ٹیم کی کوچ مرضیہ جعفری کا کہنا ہے کہ ٹیم کو ایران میں موجود اپنے گھر والوں کی فکر ضرور ہے، لیکن ان کا فوکس ایشیا کپ پر ہے۔ جیو ٹی وی اور کشف فاؤنڈیشن کی ڈرامہ سیریل ایک اور پاکیزہ کی مرکزی کردار پاکیزہ ان دنوں انصاف تک رسائی کے لیے اذیت سے دوچار ہے۔ قانونی پیچیدگیاں اور تفتیش کے داؤ پیچ پاکیزہ کا حوصلہ توڑ دیں گے یا یاسین جیسے کردار کے خلاف قانون کا گھیرا تنگ ہوگا؟ جانیے ایک اور پاکیزہ کی آنے والی قسط میں جمعرات رات 8 بجے صرف جیو پر۔ اور جیو کی فخریہ پیشکش خوش نصیبی کا دوسرا ٹریلر ریلیز کر دیا گیا۔ محبت کی انمول داستان، دلوں کو چھو لینے والی مدھر موسیقی اور دل فریب عکاسی کا یہ شاہکار مایہ ناز ڈائریکٹر بدر محمود اور ارسلان ذیشان کی مشترکہ کاوش۔